الحمد لله الذي أبهج قلوب العارفين ذكره وعرفانه وأهلك جميع المستكبرين قهره وسلطانه تعالى عن سمة الحدوث وشين العيوب شانه سبحانه فهو راحم الخلق ورحمانه نحمده على أياديه حمدا يقترن به رضوانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المنزل عليه قرآنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوانه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد انك حميد مجيد. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے منگل کے دن فقہی، بنیادی، شرعی، ضروری، غیر اختلافی بنیادی مسائل کا درس ہوتا ہے، جس میں ہم موضوع کو لے کر ایک ٹاپک کو لے کر ہم بات کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے جو دروس آپ حضرات کے سامنے ہو چکے ہیں، طہارت، پاکی ناپاکی، پانی کے مسائل، وضو، تیمم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اشراق، چاشت، اذان، نماز کے اوقات، فرائض، واجبات، سنت طریقہ، مسجد کے آداب اور موبائل کے آداب، کپڑوں کے آداب، بالوں کے آداب، اس حوالے سے تفصیلی گفتگو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اہل بیت کا مقام، ان کی عزت، ان کی تکریم، اور اہل بیت حضرات اور صحابہ حضرات، ان کا آپس میں تعلق، رشتہ داریاں اور محبت اور الفت اور اتفاق. اسی طرح آپ حضرات کے سامنے شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، اس حوالے سے تفصیلی مباحث آپ حضرات کے سامنے گزر چکی ہیں، بحثیں گزر چکی ہیں. آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ قرآن کے آداب اور مسجد کے آداب، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، اور علم کی اقسام، علم کیا ہے، اس حوالے سے بات چیت یہ آپ حضرات کے سامنے کریں گے اور آپ سنیں گے. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے. پہلی بات ہے علم کی. تو دونوں جہانوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور وہ دعا قرآن میں موجود ہے. ہر نبی کی دعا قرآن میں موجود ہے. جن انبیاء کا تذکرہ قرآن میں ہے دعائیں پڑھ لیں. ربنا رب اللہ سے مانگا ہے تمام انبیاء نے. تو ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کیا مانگا تھا؟ ربی زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں میرے فہم میں اضافہ فرما. تو ہمارے نبی نے اللہ سے علم مانگا ہے، فہم مانگا ہے، اور علم جو ہے وہ عظیم نعمت ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، دین کی سمجھ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے برابر ہے جو علم نہیں رکھتے ہیں، دین کی سمجھ نہیں رکھتے ہیں؟ نہ، دونوں برابر نہیں ہیں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں پکے مومنوں کو اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، اور خصوصاً جن کو دین کی سمجھ دی گئی ہے، علم دیا گیا ہے، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجات اور مقامات عطا فرمائیں گے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عالم کی حیثیت جو باعمل مخلص اور متقی ہو، اس طرح ہے کفضلی علی ادناکم. جس طرح میری فضیلت تمہارے ادنا فرد پر ہے، عالم کی فضیلت عام افراد پر اس طرح ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن علماء کو کہیں گے جو باعمل مخلص اور متقی ہوں کہ میں نے تم میں علم اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تمہیں جہنم میں لے جاؤں، جاؤ تم جنت کی طرف، بشرط یہ کہ عالم ہو، باعمل ہو، مخلص ہو اور متقی ہو، دین پر عمل کرتا ہو. تو علم کی جنہ بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. قرآن و حدیث میں یہ فضائل موجود ہیں، اور مشکات، بخاری، کتاب العلم، باب العلم، علم کے فضائل یہ موجود ہیں. علم کی دو قسمیں ہیں، ایک دنیاوی علم اور ایک اخروی علم جو قبر اور آخرت میں کام آئے. دونوں علوم ضروری ہیں اور لازم ہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان بریکٹ چاہے مرد ہو یا عورت، ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض، لازم، واجب اور ضروری ہے کہ وہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکام اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق وہ زندگی گزارے. اتنا علم ہر آدمی پر حاصل کرنا فرض، لازم، ضروری اور واجب ہے. یہ ہے کون سا علم؟ دینی علم. قرآن و حدیث میں جہاں پر علم کی فضیلتیں موجود ہیں، اس سے مراد دینی علوم ہے. یہ بات توجہ سے سننے والی ہے کہ ہر علم تو میتھس بھی ہے، لاگرتم بھی ہے، باٹنی بھی ہے، اکنامکس بھی ہے، فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، لیکن قرآن و حدیث میں جن علوم کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس سے اخروی علوم مراد ہیں. یہ دنیاوی جو علوم ہیں یہ در حقیقت مجازن تو علوم ہیں، حقیقتاً یہ فنون ہیں، فنون، فن، آرٹ، فن ہے یہ، اور اس کے ذریعے سے آپ دنیا کی زندگی کو درست کریں گے. اور یہ علوم بھی ضروری ہیں، اس کی تفصیل میں آگے جا کے بتاتا ہوں. پہلے اخروی علوم. پاک پیغمبر نے فرمایا ربی زدنی علما، یا اللہ میرے فہم میں اور علم میں اضافہ فرما. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد قرآن و حدیث ہے، دین و اسلام ہے، اس میں اضافہ فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں کہ فزکس، کیمسٹری، اکنامکس اور میتھس اور لاگرتم اس میں اضافہ فرما. یہ علوم ضروری ہے، بعد میں بتاتا ہوں، لیکن قرآن و حدیث میں جو علوم کے فضائل ہیں اس سے اخروی علوم مراد ہیں جو قبر و آخرت میں کام آئے.
اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ اس سے کون سی کتاب مراد ہے جس کا حافظ 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا؟ بک 1 کا حافظ 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا، بک 2 کا، یا فزکس کی کسی کتاب کا؟ نہیں، اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کا جو حافظ ہوگا وہ 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو۔ کون سا حافظ؟ فَأَحَلَّ حَرَامَهُ وَحَلَّلَ حَلَالَهُ، حرام کو حرام جانے اور حلال کو حلال جانے، یعنی فرائض کا اہتمام کرے اور محرمات اور حرام چیزوں سے بچے، تو اس کے لیے اجر اور یہ ثواب اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ تو وہ جو والداؤ تاج یوم القیامہ، والدین کو تاج پہنا دیا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، اور ان کو کپڑے پہنا دیے جائیں گے، اور اس کی سفارش سے 10 آدمی جنت میں چلے جائیں گے جن پر جہنم واجب ہو۔ تو اس سے مراد حافظ القرآن ہے۔ قرآن و حدیث میں جس پر علم کا اطلاق ہوا ہے حقیقتاً نہ کہ مجازاً، تو وہ علوم ہیں جو قبر اور آخرت میں کام آئیں، اور ایسا عالم جو باعمل ہو، مخلص ہو، متقی ہو، 5 وقت نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے، فجر کی نماز میں حاضر ہو، گانے بجانے کے آلات سے بچے، شرعی پردہ کرے، عورتوں سے اختلاط نہ کرے، اور قرآن و سنت پر چلے، شریعت پر چلے، تو ایسا عالم جو ہے وہ 100 ایسے افراد جن کے اوپر جہنم واجب ہو ان کو جنت میں لے جائے گا۔ ایسا عالم جس کے اندر یہ 10 باتیں موجود ہوں، 100 آدمیوں کو لے جائے گا۔ شہید 70، حافظ 10، عالم 100۔ تو ایک وہ علوم جو اخروی ہیں، ان پر علوم کا اطلاق حقیقی ہے، اور باقی جو علوم ہیں ان پر علوم کا اطلاق مجازی ہیں بمعنی فنون، فن، آرٹ۔ لہذا اخروی علوم کی 2 قسمیں ہیں، ایک فرض عین ہے اور ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ علاقے میں ایک عالم کا ہونا فرض، لازم، واجب اور ضروری ہے، جس کی طرف عوام جائے اور ان سے مسائل پوچھ لیں اور پورے علم کے واقف اور عالم ہوں۔ اگر علاقے میں ایک عالم بھی نہیں ہے تو پورا علاقہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ یہ ہے فرض کفایہ علم۔ ایک ہے فرض عین علم، وہ ہر مسلمان مرد یا عورت جو بالغ عاقل مسلمان ہو، اس کے اوپر اتنا علم حاصل کرنا فرض، واجب، لازم اور ضروری ہے کہ وہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکام اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق گزار دیں۔ اتنا علم اس کے اوپر حاصل کرنا لازم ہے ہر مسلمان پر۔ جواب: جو ہی بچہ 5 سال کا ہو جاتا ہے ہم اسکول بھیجتے ہیں پابندی سے، فیس بھی دیتے ہیں، ضرور وہ میٹرک، ایف اے بی اے، ایف ایس سی، بی ایس سی، بی بی اے، ایم بی اے، ایم کام یہ کرے گا۔ تو کیا اسی طرح جو علم فرض، لازم اور ضروری ہر مسلمان پر ہے وہ بھی آپ کے بچوں کو آتا ہے یا اس کی فکر ہے؟ نہیں۔ ان میں سے پہلی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ پہلی جو بات ہے وہ ہے تجوید کا علم۔ ایمان کے بعد لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے نماز کا تذکرہ ہے، نماز کا حکم ہے۔ نہیں، ایمان کے بعد سب سے پہلے تجوید کا حکم ہے، پھر نماز کا حکم ہے۔ کیوں؟ جب آپ کی تجوید ٹھیک نہیں ہے تو نماز کیسے ٹھیک ہوگی؟ قرآن کو صحیح پڑھنا یہ واجب، لازم اور ضروری اور فرض ہے۔ اس پر باقاعدہ 2.5 گھنٹے ہمارا پروگرام ہو چکا ہے اسی کے اوپر، ریڈیو کے اوپر، اور اس کی باقاعدہ سی ڈی موجود ہے، کیسٹ موجود ہے۔ گھر بیٹھ کر مستورات، گھر بیٹھ کر بچے اس سے اپنی تجوید ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کو ٹھیک کرنا یہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری اور واجب ہے۔ 2 دلائل: ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پڑھو تجوید سے۔ دوسری دلیل: رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قاری قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کہتا ہے۔ یا عمل نہیں ہے اور یا
یا عمل نہیں ہے اور یا تجوید کے خلاف وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں. تو قرآن کے مطابق عمل بھی کرو اور اس کو تجوید سے بھی پڑھو. انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح، قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح. اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے. ناراض نہ ہونا، سارے مسلمان انگلش صحیح پڑھتے ہیں اور قرآن ان کا صحیح نہیں ہے. قرآن کی تجوید یہ فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے اور ضروری ہے. اور 15 دن 15 گھنٹے کسی عالم کو دے دو، انشاءاللہ وہ آپ کی تلاوت ٹھیک کر دیں گے. قاری آپ کی تلاوت ٹھیک کر دیں گے. را طا ث ح قاف عین غین. یہ انگلش کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، اسپیلنگ یاد کرتے ہیں، ویکیبلری یاد کرتے ہیں، دماغ میں رکھتے ہیں، نوٹس تیار کرتے ہیں. اور قرآن کے لیے، تجوید کے لیے ہم صفر ہیں. 15 گھنٹے 15 دن ایک قاری کو مرد دے دے اور ایک قاری عالمہ کو عورت دے دے، انشاءاللہ قرآن کی تلاوت ٹھیک ہو جائے گی. تو جو بھی حضرات ادھر سن رہے ہیں وہ قرآن کی تلاوت ٹھیک کریں. ایمان کے بعد نماز کا درجہ نہیں، ایمان کے بعد تجوید کا درجہ ہے، پھر نماز کا درجہ ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. پھر میں کہوں گا، اسکول کالج یونیورسٹی اپنے بچوں کو کیسے بھیجتے ہو، 16 سال کیسے پڑھاتے ہو، اور تجوید اکثر کی غلط ہے. 90% مرد اور 98% عورتوں کی تلاوت غلط ہے. کب سیکھیں گے؟ جب مر جائیں گے. ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت ٹھیک کریں اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں. رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کتنی سخت حدیث ہے. ہاں ایک آدمی کوشش کرے، خوب کوشش کرے، ایک آدمی کوشش کرے اور خوب کوشش کرے، لیکن اس کو تجوید نہ آئے تو وہ گناہگار نہیں ہے، اس نے اپنی کوشش کر لی. اور جو کوشش نہ کرے 100 سال وہ قرآن کی تلاوت کرے گا اور نماز پڑھے گا اور وہ قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ تلاوت ٹھیک نہیں. اس پر ایک لطیفہ یاد آیا سچا. یہ جون جولائی کے اندر میں ایک کورس کراتا ہوں، مختصر سمر دینی کورس، جس میں یہ تجوید 40 حدیثیں 40 دعائیں یہ ہم پڑھاتے ہیں. 6 آدمیوں سے ہم نے شروع کیا تھا. پچھلے سال 136 مقامات پر 4,500 افراد نے شرکت کر لی ماشاءاللہ. اس مرتبہ ہم شروع کرائیں گے، آپ نے شرکت کرنی ہے. بہت سارے مقامات پر یہ کورس ہوتا ہے، پنڈی اسلام آباد میں، تو آپ نے اس کورس میں شرکت کرنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم یہ کورس کراتے تھے، تو یہ تقریباً 1.5 گھنٹہ عصر کے بعد، بس 1.5 گھنٹہ عصر کے بعد، بس جمعے کو چھٹی. تو ایک آدمی کونے میں بیٹھ کر تلاوت کرتا تھا اور میرا دوست اور ساتھی تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ ہم کورس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں، کہ تلاوت کا بڑا اجر ہے. تو میں نے اس کو کہا 1.5 گھنٹہ جو تم تلاوت کرتے ہو آپ کی تجوید ٹھیک ہے؟ سناؤ، تجوید تو غلط ہے. تو 1.5 گھنٹہ تلاوت کے بجائے ہمارے کورس میں بیٹھ جاؤ تو آپ تجوید سیکھیں. پھر اس کے بعد نہیں جی بس میں ذکر و تلاوت کروں گا، تجوید تو آپ کی غلط ہے. بہتر یہ کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں. یہ 300 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ قرآن سیکھ رہے ہیں، تجوید سیکھ رہے ہیں، تو آپ پہلے تجوید سیکھیں پھر قرآن سیکھیں، پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، نماز پڑھیں. لوگ نماز پڑھتے ہیں، تجوید غلط ہے. تو ایک ہے فرض کفایہ علم، علاقے میں ایک عالم. ایک ہے فرض عین علم، ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری، لازم اور فرض ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکام اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق وہ گزار دیں. اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ تجوید، قرآن کو صحیح پڑھنا، یہ لازم اور ضروری ہے. اسی طرح تجوید کے بعد جو ضروری فرض عین علم ہے ہر ایک کے اوپر، وضو، غسل، تیمم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اشراق، چاشت، تلاوت، کاروبار، زکوٰۃ کے مسائل، عیدین، رمضان، حج، معاملات، کاروبار، یہ ضروری مسائل ہمارے اوپر سیکھنا یہ لازم ہے. اس پر میں نے ایک کتاب لکھی ہے، پاکٹ سائز ہے، جیب میں آ سکتی ہے، مختصر نصاب. 24 گھنٹے کا علم جو مسلمان کے لیے لازم ہے وہ مختصر نصاب میں وہ تمام علم موجود ہے جو پاکٹ سائز کتاب ہے. تو مفت میں نے تقسیم کی ہے ہزاروں کی تعداد میں. تو ضروری ہے کہ 24 گھنٹے کا علم جو ہے وہ ہم سیکھ لیں. حضرات علماء کرام سے پوچھ کے سیکھیں. کون سے علماء کرام؟ جن میں وہ 10 باتیں ہوں جو میں نے بتا دی آپ کو. اگلی بات، دینی علوم کی بات گزر گئی. یہ جو ہمارے مدارس ہیں
اس میں 8 سالہ کورس ہوتا ہے اگر آپ مڈل یا میٹرک پاس ہو. اگر آپ نے اسکول نہیں پڑھا ہو تو ہم 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں ریگولر اور میٹرک تک پرائیویٹ پڑھاتے ہیں. آگے FA BA پرائیویٹ پڑھاتے ہیں. ہمارے تمام جو مدارس ہیں 13,000 اس میں 30 لاکھ دینی طلبہ پڑھ رہے ہیں. اس میں ہم دنیاوی اور دینی تعلیم دے رہے ہیں الحمدللہ. پچھلے سے پچھلے سال 20 اسکالرشپیں میٹرک کی 18 ہمارے مدرسے نے جیتی الحمدللہ. تو ضروری ہے کہ ہم یہ دینی علوم سیکھیں اور دفتر دکان کالج پڑھنا یونیورسٹی اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ضروری علوم ہیں جو 20-25 دن کا کام ہے, 40 دعائیں ہیں, 40 حدیثیں ہیں, تجوید ہے, مسائل ہے, بس دین تو آسان ہے, مشکل نہیں ہے, تو وہ آپ سیکھ لیں. اب آگے چلتے ہیں دنیاوی علوم. دنیاوی جو علوم ہیں اس پر علوم کا اطلاق مجازی ہے بمعنی فنون, فن, آرٹ. لہذا فتاوی سراجیہ کے اندر لکھا ہوا ہے اور علمگیری کے اندر کہ جس طرح علاقے میں ایک عالم کا ہونا ضروری ہے, علاقے میں اسی طرح فرض, واجب اور لازم اور ضروری ہے کہ علاقے میں ایک ڈاکٹر ہو, ایک کنسٹرکشن انجینئر ہو, ایک لوہار ہو, ایک مستری ہو, جو لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کر لیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ شریعت میں دنیاوی علوم کی کتنی اہمیت ہے. پھر سن لیجئے, علاقے میں جس طرح عالم کا ہونا فرض ہے, بالکل اسی طرح علاقے میں ایک ڈاکٹر اور کنسٹرکشن انجینئر کا ہونا فرض, لازم اور ضروری ہے. اگر علاقے میں ڈاکٹر نہیں ہے تو سارے علاقے والے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں, اس لیے کہ علاج بہت ضروری ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت میں دنیاوی علوم کی کتنی اہمیت ہے. اسی طرح دنیاوی علوم کی اہمیت قرآن میں موجود ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. کافروں کے لیے مقدور بھر اپنی طاقت کے مطابق فل پاور طاقت استعمال کر کے کافروں کے لیے مضبوط تیاری کرو. ایٹمی قوت, کروز میزائل, تھنڈر طیارے, F-16, F-13 اور معراج طیارے, خالد ٹینک, زرار ٹینک, ابوس توپ. یہ جو ہماری طاقت اور قوت ہے, ہم غوری میزائل, شاہین میزائل, یہ جو ہم پاکستان والوں نے زرار ٹینک ہے, الخالد ٹینک ہے, یا غوری میزائل ہے, یا شاہین میزائل ہے, 2 ہے, 1 ہے, اور اس طرح طیارے ہیں, اور اس طرح ڈرون طیارہ. یہ تمام چیزیں مسلمانوں کو حاصل کرنا اور اس میں کمال حاصل کرنا یہ فرض, لازم, واجب اور ضروری ہے. پاک رب فرماتے ہیں, یہ پاک رب کا ارشاد ہے. اور ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم, اتنی تیاری کرو اے مسلمانوں کہ تمہارے دشمن اور اللہ کے دشمن یہ کافر تم سے ڈریں, تم سے خوف کھائیں, آپ ان کے لیے ارہابیین بنیں, ڈرانے والے بنیں. یہ پاک رب کا ارشاد ہے. اور اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہوگی تو کچا لقمہ آپ کو کھا جائے گا کافر. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ملکوں پر کافروں کے حملے. تو کافروں کے لیے مضبوط تیاری, فل پاور حاصل کرنا, ایٹمی قوت, ہائیڈروجن بم, یہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے جس طرح کافروں کے پاس ہے. اور الحمدللہ ہمارے پاکستان کے پاس یہ طاقت موجود ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ پاکستان اور ایٹمی قوت کی حفاظت فرمائے. تو یہ اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس میں تم لوگ کمال حاصل کرو اور طاقت حاصل کرو. چنانچہ پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو شام بھیجا. وہاں پر منجنیق اور دبابہ بنتے تھے, یعنی توپ اور ٹینک. یہ پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. بحری بیڑا معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا, اس میں 500 جہاز ہوتے تھے. بحری بیڑا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنایا, اس میں 500 جہاز کھڑے رہتے تھے. اور صلیبیوں کا جو بحری بیڑا تھا اس میں 100 جہاز ہوتے تھے. آج مسلمانوں کے پاس بحری بیڑا ہے جس پر ہزاروں اور سینکڑوں طیارے کھڑے ہو سکتے ہوں. معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے, صحابہ کا زمانہ ہے. صلیبیوں کے پاس اگر ایسا بحری بیڑا جس میں 100 جہاز ہیں تو مسلمانوں کے پاس وہ بحری بیڑا جس میں 500 جہاز کھڑے ہو سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو شام بھیجا اور کہا کہ جاؤ منجنیق اور دبابہ سیکھ کے آ جاؤ. مسلمان اسلحہ خریدے گا نہیں, سیکھے گا. کیا فرمایا؟ سیکھ کے آ جاؤ. یہ کیا چیز ہے؟
اور ہم جو لڑتے تھے کافروں کے ساتھ، تو اس وقت ہمارے پاس جو فوجی عدد اور عدد، فوجی طاقت اور مختلف آلات کی طاقت، ایسے آگ کے گولے مسلمانوں کے پاس خلافت عثمانیہ میں ایسے گولے موجود تھے کہ کافروں کے علاقوں میں وہ گولے پھینک کر سب کو بھسم کر دیتے تھے. یعنی اتنی طاقت اور قوت مسلمانوں کے پاس موجود تھی. اب جن کے پاس قوت نہیں ان کی خیر نہیں، جن کے پاس قوت ہے اس سے لی جا رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے. بہرحال تو اسی لیے حضرات علماء کرام کا اجماعی اور متفقہ فیصلہ ہے، اگر مسلمانوں کے پاس ایٹمی قوت یا ایٹمی سائنسدان نہیں ہیں تو تمام مسلمان گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں. گناہ کبیرہ کے مرتکب ہے، جیسے کہ وہ نعوذ باللہ بدکاری یا نماز نہ پڑھنے میں مبتلا ہے. یہ دنیاوی علوم کی اہمیت، فزکس، کیمسٹری اور جدید ٹیکنالوجی، اس میں مسلمانوں کو کمال حاصل کرنا فرض، لازم، واجب اور ضروری ہے. اگر علاقے میں، مسلمانوں کے علاقے میں ان کے پاس ایٹمی سائنسدان نہیں ہیں، چاہے وہ دن رات تہجد پڑھے، سب گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں. فتاوی سراجیہ، فتاوی عالمگیری کے اندر یہ بات مستنبط ہے. اور یہ تو موجود ہے کہ ڈاکٹر کا ہونا اور بڑھائی کا ہونا اور مستری کا ہونا، یہ علوم بھی ضروری، لازم اور اہم ہے. اس سے آپ نے تقریر سے اندازہ لگایا ہوگا کہ دنیاوی علوم کی حیثیت کیا ہے اور دینی علوم کی حیثیت کیا ہے. اگلی بات جو بتانے کی ہے کہ 13,000 مدرسوں میں 30 لاکھ دینی طلبہ پڑھ رہے ہیں. ہم ان کو 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں پڑھاتے ہیں ریگولر، میٹرک FA BA پڑھاتے ہیں. میں خود AA میں ہوں، میرے بچے بھی اسکول پڑھتے ہیں. تمام مدارس کے تمام اساتذہ کے بچے اسکول پڑھتے ہیں. تو اسکولوں کو بم سے کون اڑاتا ہے؟ یہ کون جاہل ہے؟ جب 13,000 مدرسوں کے 30 لاکھ طلبہ دنیاوی تعلیم خود حاصل کر رہے ہیں، کمپیوٹر، انگلش، سائنس ہمارے مدارس میں ہیں، تو اسکول کو بم کون رکھتا ہے؟ یہ کفریہ طاقتوں کی تو سازش ہوگی، اسلام کی یہ خدمت نہیں ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. حضرت ام رفیدہ رضی اللہ عنہا کو آپ جانتے ہیں، مشہور صحابیہ ہیں. مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ان کا آپریشن تھیٹر تھا اور گائنیکالوجسٹ تھی. یہ کیا چیز ہے؟ ڈاکٹری، گائنیکالوجسٹ ام رفیدہ رضی اللہ عنہ. الحمدللہ. اور یہ جو ایجادات ہے یہ بھی ہماری ہے. کہتے کولمبس نے جانا امریکہ کو تلاش کیا اور واسکو ڈی گاما نے انڈیا کو تلاش کیا. جھوٹ ہے. کولمبس کو لے جانے والے عرب سیاح ہے اور انڈیا میں لے آ جانے والے عرب سیاح ہے. عرب سیاح اس کو تلاش کرنے والے ہیں، واسکو ڈی گاما اور کولمبس اس کے موجد اور تلاش کرنے والے، دریافت کرنے والے نہیں ہیں. آواز کا انتقال یہ مارکونی نے نہیں کیا، ریڈیو، یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے. اسی طرح جاز کہ رابرٹ نے جاز کو ایجاد کیا ہے. یہ تو عباس فرناس جو مسلمان سائنسدان تھا اس نے ایجاد کیا جاز کو. ایک مسلمان سائنسدان تھا، اس نے ایک چاند ایجاد کیا جو 20 کلومیٹر تک طلوع اور غروب ہوتا تھا. یہ جاز نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عباس فرناس جاز میں اڑا ہے. تمام غلط سلط باتیں نصاب میں مسلمانوں کے بچوں کو یاد کرائی جا رہی ہیں. یہ باتیں غلط ہیں. یہ جو سیارے ہیں، مریخ ہے، عطارد ہے، زوری ہے، زورا ہے، مشتری ہے، پلوٹو ہے، نیپچون ہے، یہ جو سیارے ہیں یہ کیا ہیں؟ دوربین کس کے ہیں؟ مسلمانوں کے. دوربین کس نے ایجاد کیا ہے؟ مسلمان نے. اچھا، 7 جو سیارے ہیں ان کے نام عربی میں ہیں اور پلوٹو نیپچون کے نام کس میں ہیں؟ انگلش میں ہیں. یہ 7 ہم نے تلاش کیے ہیں، 2 کافروں نے تلاش کیے ہیں، لیکن وہ بھی تلاش ہمارے دوربینوں سے کیے ہیں. دوربین ہمارا ایجاد ہے. ڈاکٹری کا جتنا فن ہے وہ مسلمانوں کی ایجاد ہے. یہ جو ڈارون ہے، ڈارون نظریہ ارتقاء والا، ڈاکٹر لوگ اس کو جانتے ہیں. اب یہ اس نے کس سے پڑھا ہے؟ مسلمان پروفیسروں سے پڑھا ہے، اسپین کی یونیورسٹی میں. اس کی عربی میں کتابیں موجود ہیں، ہم سے پڑھنے والے ہیں. کون؟ یہ سارے ڈارون، لینن، کارل مارکس، آئنسٹائن، یہ ہمارا خوشچی ہیں. انہوں نے ہم سے علم حاصل کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ 12 سال ہمارا دبدبہ، رعب اور ہماری حکومت تھی
تو یہ جو میں نے نام لیے، ڈارون ہے، آئنسٹائن ہے، لینن ہے، کارل مارکس ہے، وہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اکثر کی داڑیاں بھی ہے، ٹوپی بھی ہے اور جبہ بھی ہے. جبہ پہنتے تھے، ٹوپی بھی اور داڑھی بھی. کیوں؟ ہماری حکومت تھی تو لوگ ہماری تہذیب پر فخر کرتے تھے. آج ہم غیروں کی تہذیب پر فخر کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. تو تعلیم، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ایجادات یہ تمام مسلمانوں کی ہیں. میں نے آپ کو بتایا اسپین میں جب ہمارے پیپر مل تھے، ہماری یونیورسٹیاں تھیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں ہماری اسپین کے اندر. اس وقت یورپ ٹینٹوں میں رہتے تھے، یورپ والے ٹینٹوں میں رہتے تھے، اور امریکہ میں لوگ بھین سے چرایا کرتے تھے. اور ہمارے پیپر ملے یونیورسٹیاں ہیں اور ڈانون ہمارے پاس پڑھ رہا ہے. دیکھیے ہمارا کمال، الحمدللہ ثم الحمدللہ. پھر ہم سے سائنسدان پڑھ کے گئے، مرد بھی اور عورتیں بھی. یورپ گئے، وہاں پر ان کو جلایا گیا. کیا آپ وہ چیز لے کے آئیں جو ہماری کتاب کے خلاف ہے؟ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ ٹیررسٹ، بنیاد پرست، یہ سب سے پہلے الفاظ ان افراد کے لیے استعمال ہوئے کہ مسلمانوں کے پاس سائنسدان پڑھ کے گئے اور انہوں نے ان کو جلا دیا. تو سب سے پہلے ان کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. مسلمانوں نے تو علم کو عام کیا ہے، سائنس کو عام کیا ہے. یہ سارے ہمارے خوشے چی ہیں، انہوں نے ہم سے پڑھا ہے. اللہ ہم سب کو علم کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دنیاوی علوم ضروری ہیں، دینی علوم ضروری ہے. دنیا میں کوئی عالم اور مفتی اس کا مخالف نہیں ہے. کہا جاتا ہے یہ علماء کرام جی پہلے انگلش کے مخالف تھے، بعد میں ٹھیک ہو گئے. پہلے ریڈیو کے مخالف تھے، بعد میں ٹھیک ہو گئے. پہلے لاؤڈ سپیکر کے مخالف تھے، بعد میں ٹھیک ہو گئے. کتنے جھوٹ بول رہے ہیں. بڑے بڑے علماء کرام ہمارے اسلاف میں، اکابر میں، انہوں نے انگلش میں تفسیریں لکھی ہیں. مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ LLB بھی تھے، وکیل بھی تھے، عالم بھی تھے، اور انگلش میں ان کی تفسیر ہے. کس نے کہا کہ انگلش حرام ہے؟ کس نے کہا اسکول کی تعلیم حرام ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. لاؤڈ سپیکر پر کس نے فتویٰ دیا کہ یہ حرام ہے؟ ریڈیو پر کس نے فتویٰ دیا کہ یہ حرام ہے؟ ایک عالم کا فتویٰ دکھا دیا جائے. گانے بجانے حرام ہے، فلمیں ڈرامے حرام ہے، فحاشی اور بے حیائی حرام ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. بہرحال تو علم کے موضوع پر میں آپ حضرات کے سامنے بات کر رہا تھا کہ دنیاوی علوم کی اہمیت، دینی علوم کی اہمیت، اس کی فضیلت، دونوں کی الگ الگ فضیلت میں نے قرآن و حدیث سے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی. اور ان کا آپس میں کلیش نہیں ہونا چاہیے. دنیاوی علوم بھی ضروری ہیں اور دینی علوم بھی ضروری ہیں اور لازم ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ایک بات جو ہے یہ ہو گئی. اگلی بات، یہ بات ختم ہونے کے بعد اگلی بات جو آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے وہ ہے ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، اس کے آداب. قرآن جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے. یہ اللہ رب العزت سے بات چیت ہے. القرآن حجت لک او علیک. قرآن آپ کے لیے دلیل ہے یا آپ کے خلاف دلیل ہے. آخرت میں ہر مسلمان کو چاہیے کم از کم ایک پارہ یا آدھا پارہ یا کم از کم 2 رکوع قرآن کی تلاوت کریں. صبح سورہ یاسین، سورہ مزمل، رات کو سورۃ الملک، سورۃ الواقعہ. یہ پابندی سے پڑھا کریں، پابندی سے. اور ہر ایک کا اپنا قرآن ہونا چاہیے الگ، جس میں اس نے نشانہ رکھا ہو اور آگے چلتا جائے، قرآن پڑھتا جائے. دن رات اٹھتے ہیں ڈھول ڈھمکوں سے، جاگتے ہیں سوتے ہیں ڈھول ڈھمکوں سے. تو گھر میں رحمت اور برکت کس طرح آئے گی؟ خیر و برکت کس طرح آئے گی؟ نماز پڑھتے نہیں ہیں، پردہ کرتے نہیں ہیں، گانے بجانے دن رات سنتے ہیں، لڑائیاں جی مولوی صاحب تعویذ کرو، اپنے اعمال ٹھیک کرو. دن رات گانے بجانے، فلمیں ڈرامے ساز ہیں، اور گندے گندے میسیجز ہیں، اور گندی گندی گفتگو ہے. یہ جو فضا کے اندر فریکوینسیاں ہیں، یہ گندے میسیجز سے، گندی باتوں سے، گانے بجانے سے یہ پر ہے. اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں گی؟ اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے آپ کو صاف کرو، 5 وقت نماز پڑھو، گانے بجانے کے آلات سے پرہیز کرو، شرعی پردہ کرو، 5 وقت نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، درود شریف، استغفار، کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ صبح شام 100 بار پڑھو. چلتے پھرتے اللہ رب العزت کا ذکر کرو، تاکہ آپ کی گاڑی میں، آپ کے بچوں میں، آپ کے گھر میں، آپ کے گھر کی چیزوں میں اللہ برکت پیدا فرمائے. عورتیں آٹا گونتی ہیں،
وہ اللہ کا ذکر کریں. آٹا گوندنا تقریباً 20 منٹ میں ہو جاتا ہے. 20 منٹ میں 200 مرتبہ درود شریف عورتیں پڑھ سکتی ہیں, نہیں پڑھتی ہیں. اور اگر ہم آٹا گوندیں اور اوپر سے ہم گانے بھی سنیں, خوب برکت آئے گی. اس آٹے میں بڑی برکت ہوگی, اس کھانے میں بڑی برکت ہوگی. ان چیزوں کو چھوڑیے, اللہ سے ڈریے. آٹا گوندو, ذکر کرو. کپڑے دھوتی ہو 3 گھنٹے پڑھو کلمہ شریف, کلمہ طیبہ, درود شریف 6000 مرتبہ پڑھ سکتی ہو. لیکن اگر نہ پڑھو تو کچھ بھی نہیں ہے. برتن دھوتی ہو, اللہ کا ذکر کرو. گھر کا سارا کام خود کرو. گھر کا کام عورتیں کرتی نہیں ہیں, اور ملازمہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. لوگوں نے ملازمے رکھے ہوئے ہیں. وہ ملازمہ 45-50 سال کی, وہ تو کام کرتی ہے. نوجوان لڑکی کام نہیں کر سکتی ہے. کولیسٹرول بڑھ گیا جی, طبیعت خراب ہو گئی, بلڈ پریشر ہو گیا, کام جو نہیں کرتی ہو. پھر ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ واکنگ کرو. ڈاکٹر کو چاہیے کہ اس کو کہے کہ گھر کا کام کرو. سنت بھی ہے, ورزش بھی ہے, ایکسرسائز بھی ہے. گھر کا کام کریں, شوق سے کریں. ملازمہ بھی رکھیں, وہ آپ کے ساتھ ہاتھ بٹھائیں, لیکن آپ گھر کا کام کریں اور محبت سے کریں اور اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کو یاد کریں. تو آپ کے گھر میں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی, رحمت ہوگی. لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے. اللہ کو ناراض کرتی ہو, اللہ کو ناراض کرتے ہو اے مرد اور عورت, تو اوپر سے خیر کے فیصلے نہیں آئیں گے, شر کے فیصلے آئیں گے. اوپر سے بے اتفاقی, بغض اور حسد کے فیصلے آئیں گے. اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے, محبت, الفت, صبر, شکر, سکون, امن, محبت, عاجزی, انکساری, اچھا گمان, یہ چیزیں آئیں گی. تو گھر کے لیے, دفتر کے لیے, دکان کے لیے, کالج کے لیے, یونیورسٹی کے لیے, دوستوں کے لیے, بیوی کے لیے, بچوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے. اللہ کو کتنا ٹائم دیتے ہو؟ کتنا ٹائم دیتے ہو؟ 5 وقت نماز پڑھو, اس کے بعد رو رو کے دعا کرو یا رونے کی شکل بناؤ, اور قرآن کی تلاوت کرو. میں نے جو ذکر بتایا یہ کرو. اور اپنے گھر میں ایک لائبریری رکھو, دینی کتب کی لائبریری. آدھا گھنٹہ دینی کتابوں کا مطالعہ کرو, غیر اختلافی, اصلاحی, جو آخرت میں کام آئے, ان کتابوں کا مطالعہ کرو. مردے سنتے نہیں سنتے ہیں, ہاتھ سینے پر رکھو یا ناف کے نیچے. ان مناظروں میں, بحثوں میں, لڑائیوں میں, جھگڑوں میں, ان میں نہ پڑیں. آخرت کی فکر کریں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو گھروں میں کچھ کتب رکھو, گھر میں تلاوت کی کیسٹیں رکھو, ائمہ حرمین کی, اور اس کا ترجمہ وہ سن لیا کرو. گاڑیوں میں, جب ہم گاڑیوں میں, گھروں میں گند رکھیں گے, گانے بجانے رکھیں گے, تو رحمت و برکت کے فیصلے نہیں آئیں گے, سکون و امن کے فیصلے نہیں آئیں گے, عاجزی انکساری کے فیصلے نہیں آئیں گے, پریشانیوں کے فیصلے آئیں گے. سنعذبہم مرتین, تفصیل زیادہ ہے لیکن خلاصہ یہ کہ اللہ فرماتے ہیں جتنا نقصان کرو گے آخرت سے پہلے دنیا میں بھی عذاب پاؤ گے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ کا تو اچانک فیصلہ ہوتا ہے. ایران میں زلزلہ ہے 22,000, افغانستان کے جنوب میں زلزلہ ہے 25,000, سونامی میں زلزلہ ہے 4.5 لاکھ, کشمیر اور بڈگرام میں زلزلہ آیا 5 لاکھ افراد زمین کے اندر ہو گئے. اللہ کے عذاب سے ڈرو, اللہ سے خوف کھاؤ, بدکاریوں سے, بدعمالیوں سے, گانے بجانے سے, بے پردگی سے, گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ فرماؤ. تو ان باتوں کا خیال کریں. ذکر و عبادت بغیر وضو کے جائز ہے, بغیر وضو کے جائز ہے. نماز کے لیے وضو شرط ہے. قرآن کی تلاوت اگر حفظ کرو بغیر وضو کے جائز ہے, لیکن اگر قرآن ہاتھ میں پکڑو تو وضو لازم ہے. تقاضۂ حاجت سے آ کر قرآن کو پکڑنا یہ بے ادبی ہے. وضو کر لو پھر پڑھ لو. اگر حفظ پڑھو تو ٹھیک ہے. تو وہ مستورات جو بعض ایام میں نماز نہیں پڑھتی ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ان ایام میں ذکر کریں. فتاوی شامی جلد نمبر 2 میں علامہ شامی محمد امین ابن عابدین رحمہم اللہ, ان سب پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, انہیں بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ مستورات جو زچگی کے ایام میں ہوں یا حیض ماہواری کے ایام میں ہوں, ان کو چاہیے کہ مصلی پر بیٹھ کر 5 ٹائم اللہ کا ذکر کریں تاکہ نماز کی ترتیب اس سے خراب نہ ہو جائے. دیکھو کتنا اچھا مشورہ دیا ہے. تو جنابت میں اور حیض و نفاس میں ذکر کرنا جائز ہے, تلاوت جائز نہیں ہے.
اور بے وضو حفظ قرآن پڑھنا جائز ہے، ہاتھ میں پکڑنا درست نہیں ہے۔ تو ہر وقت اللہ کا ذکر کریں، ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ جو عورت حیض میں ہو یا نفاس میں ہو یا جنابت میں ہو وہ بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اس طرح مرد اگر جنابت میں ہو تو منہ ہاتھ دھو کے کھا پی سکتا ہے، کھانا پینا اس کے لیے اسلام میں جائز ہے، شریعت میں جائز ہے، منہ ہاتھ دھو لے اور کھائے پیے، فقہا نے یہی لکھا ہے۔ اگلی بات جو آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے وہ ہے مسجد کے آداب۔ مسجد کا پہلا ادب جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ رب العزت کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بس وہاں اللہ کی بات کرو، ذات کی بات نہ کرو، اپنی شہرت کی بات نہ کرو، اللہ کی بات کرو، اور خاموشی سے جاؤ اور خاموشی سے آؤ، کوئی بات چیت مسجد میں نہ کرو۔ کوئی ضروری بات چیت کر لی تو جائز ہے، لیکن بات چیت کے لیے بیٹھنا شامی میں لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے اور غلط ہے، تو بات چیت نہ کریں، آواز بلند نہ کریں۔ مسجد کے اندر گھستے ہی اللہ کی عبادت کے لیے، واپس نکلتے ہی بس کوئی بات چیت ہو کر لو۔ مسجد کے اندر خاموش، چپ، اللہ کا ذکر، درود شریف، اس کا آپ خاص خیال رکھیں۔ اسی طرح جب آپ مسجد میں آئیں اور نماز کا کہ کھڑے ہونے کا ٹائم نہ ہو تو آپ 2 رکعت نفل پڑھیں اگر مکروہ ٹائم نہ ہو، قبل ان یجلسا، مسلم شریف کی روایت ہے، بیٹھنے سے پہلے پہلے آپ 2 رکعت نفل پڑھیں۔ یہ تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، سب کی نیت اس میں کر لو۔ نفل میں بہت ساری نیتیں ٹھیک ہے، فرض میں صرف ایک نیت چلے گی، بہت ساری نیتیں نہیں، اور نیت دل کی چیز ہے، زبان سے نیت کرنا فرض، واجب، لازم، سنت نہیں ہے۔ فتح العلمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے ولا عبرۃ للذکر باللسان، زبان سے نیت کا اعتبار نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، سنت نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اگر کر لے تو جائز ہے۔ بہرحال تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نیت کر لیں 2 رکعت نفل کی، اور دائیں طرف بیٹھ جائیں، وہاں فل ہو تو بائیں طرف بیٹھ جائیں، وہاں جگہ نہ ہو تو درمیان میں بیٹھ جائیں، جہاں آ جائیں اور وہاں کھڑے ہو جائیں، یہ بات غلط ہے۔ سب لوگ یہ کام کرتے ہیں، بس بھاگ کے آتے ہیں، امام رکوع میں ہو، بس جہاں جگہ مل گئی وہاں کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی بھاگ کے آئے، رکوع اس سے ہو رہا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا، اللہ تعالیٰ آپ کے حرص کو اور بڑھائے۔ لا تعد کے الفاظ ہیں، لا تعدو کے بھی الفاظ ہیں، دونوں الفاظ ہیں، مت بھاگو، آئندہ یہ کام مت کرو۔ بہرحال تو ضروری ہے کہ ہم سکون کے ساتھ مسجد میں آئیں، بھاگیں نہ بات چیت کریں، نہ آواز بلند کریں، دائیں سائڈ بیٹھیں یا بائیں سائڈ بیٹھ جائیں یا درمیان میں بیٹھ جائیں، خاموشی کے ساتھ، کسی کو پھلانگیں نہ، کسی کو درمیان میں کاٹیں نہ، کسی نمازی کے سامنے گزریں نہ، ان چیزوں کا خیال کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس کو روکو جو نمازی کے سامنے سے گزرے، اور اگر نہ روکے تو اس سے لڑو، لہذا نمازی کے سامنے نہیں گزرنا چاہیے۔ 3 صف آگے گزرنا درست ہے۔ اگر امام کھڑا اور صفیں بھی کھڑی ہوں پھر صرف امام کے سامنے گزرنا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، باقی صف کے سامنے ضرورت کے تحت گزرنا یہ جائز ہے۔ سترۃ الامام سترۃ القوم۔ بہرحال تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور وہاں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ تلاوت کریں، ذکر کریں، دعا کریں، بات چیت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مسجد میں بات چیت کرے گا اس کے اعمال ایسے جلتے ہیں جس طرح آگ ایندھن کو ختم کر دیتی ہے، تو یہ بات غلط ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث درست نہیں ہے۔ یا یہ جو مشہور ہے کہ مسجد میں اگر بال گر جائے تو جیسے کہ مردار پڑا ہوا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں گرانا نہیں چاہیے، بے ادبی ہے، لیکن یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہم ان کو حدیث تصور کرتے ہیں، وہ حدیثیں نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے
الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے مومن کی معراج ہے، مومنوں کی معراج ہے. تو یہ بات قرآن حدیث میں نہیں ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے تفسیر کبیر میں. تو بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو حدیث نہیں ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا. یہ غلط ہے. اس طرح میسیجز بھی بہت آتے ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے. یہ متواتر روایت ہے اور اس کا خیال کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرما. تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کو سیکھ لیں اور اس کو سمجھ جائیں. اگلی بات جو آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے وہ ہے کافر کے ساتھ تعلقات. کافر کے ساتھ تعلقات. تو کافر کے ساتھ تعلقات کی 4 قسمیں ہیں. ایک ہے معاملات، کاروبار، خرید و فروخت. ایک ہے موالات، دلی محبت. ایک ہے مواسات، ہمدردی. ایک ہے مدارات، چاپلوسی. یہ 4 چیزیں ہیں کافر کے ساتھ تعلق کے. ایک ہے موالات، کافر کے ساتھ دلی محبت، یہ حرام ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں 14 سے زیادہ آیتیں اتاری ہیں کہ کافر یہود و نصارہ کے ساتھ دل سے محبت نہ کرو. ہاں مواسات جائز ہے، ان پر زلزلہ آیا، کوئی مصیبت آئی اور آپ خفا ہوئے یا آپ نے امداد بھیج دی تو یہ جائز ہے. ہمدردی جائز ہے، عام صدقات ان کو دینا بھی جائز ہے، زکوٰۃ نہیں. لیکن دلی محبت تو یہی ہوتی ہے کہ اس کے آپ ہو گئے، آپ اس کے ہو گئے، یہ غلط ہے. 14 آیتیں ہیں کہ یہود و نصارہ کے ساتھ محبت یا کافروں کے ساتھ دلی محبت یہ مت کرو. اور ایک کہ معاملات، کاروبار، یہ جائز ہے. تمام صحابہ نے یہود و نصارہ کے ساتھ لین دین کی اور کاروبار کیا ہے اور یہ جائز ہے. تیسری بات ہمدردی، مواسات، یہ میں نے بتا دیا کہ یہ جائز ہے. مدارات، چاپلوسی، یہ کب جائز ہے؟ اگر کوئی مسلمان یا کچھ مسلمان یا کوئی ملک کافروں کے نرغے میں پھنس جائے اور وہ چاپلوسی کر کے اس کے نرغے سے نکل جائے تو یہ جائز ہے. اس کو کہتے ہیں مدارات، چاپلوسی. اس کا تذکرہ قرآن میں ہے الا ان تتقوا منہم تقا، الا ان تتقوا منہم تقا. لیکن مقصد ان کی چال سے نکلنا ہو، ان کے نقصان سے نکلنا ہو، اور نہ ملک کو نقصان ہو جائے اور نہ افراد کو نقصان ہو جائے. ان کی چال میں ایسا آنا کہ ملک بھی تباہ ہو جائے، عوام بھی تباہ ہو جائے، ایسے تعلقات حرام ہے اور ناجائز ہے. تو ایک ہے معاملات، ایک ہے موالات، ایک ہے مواسات، ایک ہے مدارات. چاروں کے احکام میں نے بتا دیے. دلی محبت حرام، کاروبار جائز، ہمدردی ضرورت پڑ گئی تو جائز، چاپلوسی ایسے موقع پر جب آپ پھنس جائیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی. ایک اور کافر ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کافر اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں، جیسے ختم نبوت کے منکر یا قرآن کے منکر یا حدیث کے بالکل منکر کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، صرف قرآن کو مانتے ہیں. ان کے ساتھ کاروبار حرام، لین دین حرام، کھانا حرام. جو اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں ان کی 4 قسمیں نے بتا دی. کھانا پینا ایک بار کر لیا تو ٹھیک ہے، عادت نہیں بنانی چاہیے. تو یہ ہے کافر کے ساتھ تعلقات اور اس کے احکام میں نے تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے. اگلی بات جو آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے اور وہ آخری بات ہے اور اسی پر اپنے موضوع کو ختم کر دیتے ہیں، کھانے پینے کے آداب. ہم کو چاہیے کہ ہم کھانا جب کھائیں تو بیٹھ کر کھائیں. پاک رب پاک کلام میں فرماتے ہیں وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ. یہ لوگ اس طرح کھڑے ہو کر کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں. تو کھڑے ہو کر کھانا یہ درست نہیں ہے. ایک گنڈیری، ایک ٹافی، ایک لقمہ، ایک گھونٹ، یہ اسلام میں جائز ہے. کھڑے کھڑے، مجموعۃ الفتاوی جلد نمبر 3. باقاعدہ کھانا اور پینا یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ تحریمی ہے. ضرورت اور حاجت الگ چیز ہے. تو یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے. بیٹھ کر کھانا ہے، بیٹھ کر پینا ہے. ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ اس نے کھڑے ہو کر یہ کیا وہ اس کو قے کرے. جہاں صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کھاتے پیتے تھے جہاد کے موقع پر یا ضرورت پڑ گئی یا 1-2 لقمے 1-2 گھونٹ، وہ الگ مسئلہ ہے. کھانا پینا بیٹھ کر ہی سنت ہے. پاک پیغمبر نے پوری زندگی بیٹھ کر ہی کھایا ہے اور پیا ہے.
اللہ ہے کہ زمزم کھڑے ہو کر پیو، ٹھیک ہے، وضو کا بچا پانی کھڑے ہو کر پیو تو ٹھیک ہے. اسی طرح جہاں سبیل ہو اور وہاں پر جہاں نیچے گند ہو کھڑے ہو کر پانی پی لو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کھانا پینا بیٹھ کر ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور صحابہ کھانا کھا رہے تھے، ایک بچہ آیا اور اس نے غلطیاں کی، وہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے. اس نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا ہر طرف اور فوراً. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو 3 نصیحتیں کی، ہم بھی یہ نصیحتیں کریں گے انشاءاللہ. نمبر 1، سم اللہ، اے بچے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اس کو کہا کل بھی یمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. یہ نصیحت بھی ہم بچوں کو کریں گے انشاءاللہ. کل مما یلیک، اپنی طرف سے کھاؤ. دونوں جہانوں کے سردار ہیں، ایک چھوٹے بچے کو 3 نصیحتیں فرما رہے ہیں اور کتنی آسان ہے. آج ہم ناراض نہ ہونا، آج ہم سارا ٹائم کس کو دیتے ہیں؟ اسکول، کالج، یونیورسٹی، ٹیوشن، کھانا، سونا، چکر، دکان، دفتر. اپنی بیوی کو 15 منٹ ہم تعلیم دیتے ہیں، ان کو سورہ نور اور سورہ حجرات پڑھائی ہے، سورہ احزاب پڑھائی ہے، ان کو تفسیر لا کے دیے کہ اس میں پڑھو. ہمارے ایک ساتھی ہیں مردان کے مفتی عبد الرحمن صاحب، وہ بہت اچھی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بیوی کو اپنے آپ سے مت ڈراؤ. آپ نہیں ہوں گے تو پھر بیوی کو اللہ سے ڈراؤ. آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ فرمان بردار رہے گی انشاءاللہ. بیوی کو اپنے آپ سے ڈرانا یہ غلط ہے. تو بیوی کو سورۃ النور، سورۃ الاحزاب، سورہ حجرات یہ تفسیریں لا کے دو، یہ پڑھو، یا آپ پڑھیں وہ بھی سنیں گی تفسیر میں، اردو تفسیر. ہم بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں، ان کو نصیحت ہی نہیں کرتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں بچے، نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، منہ صاف، صفائی، ناشتہ، اسکول، واپس آ گئے، کھانا، آرام، ہوم ورک، ٹیوشن، واپس آ گئے، ٹی وی، گیمز، کارٹون، سو گئے. اب دن کا ٹائم کون سا ہے؟ دن کے لیے ہم نے کتنا ٹائم دیا؟ پھر یہ معاشرے کے باکردار انسان نہیں بن سکتے ہیں. دیکھو یونیورسٹی اور کالجوں میں سب کچھ ملتا ہے، فزکس، کیمسٹری، لاگرتھم، باٹنی، جو بھی کچھ بولو وہ ملتا ہے. اخلاق ملتا ہے، کردار ملتا ہے، عفت، عظمت، اچھا گمان، صبر، شکر، عاجزی، اخلاق، کردار، اتفاق. اس کی تعلیم ہوتی؟ کوئی نہیں ہوتی. وہاں سے آپ کو فن ملے گا اور نکلو، پیسے کماؤ، شاباش. قرآن و حدیث سے آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، اخلاق، کردار. جتنے ملکوں کو لوٹنے والے لوگ یہ دنیاوی تعلیم یافتہ نہیں ہے، سب دنیاوی تعلیم یافتہ. تعلیم اچھی چیز ہے جی، مولویوں کی حکمرانی کب آئی ہے؟ یہ دنیاوی تعلیم یافتہ حکمران ہیں سارے، سب PhD ہیں، AA ہیں، لیکن اسلام اور دین اور قرآن نہ ہونے کی وجہ سے ملکوں کو لوٹتے ہیں. یہ دنیاوی تعلیم یافتہ ہے نا، مولوی تو نہیں ہے. 50 سال سے اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. دین آپ کو کہاں سے ملے گا؟ اخلاق، کردار، ایٹیکیٹس، پرنسپلز، اصول. یہ آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ یہ چیزیں یہ آپ کو ملیں گی قرآن سے، حدیث سے. تو یہ علوم جو ہیں دینی علوم، ان کا سرچشمہ قرآن و سنت ہے. اپنے بچوں کو یہ پڑھاؤ، اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ، بچوں کو ٹائم دو. میں ایک مرتبہ مری گیا ہوا تھا، میرے ایک دوست عالم ہے ان کے پاس. وہاں ایک بچے کو والد نے پکڑا ہوا ہے انگلی سے اور بچے کو پڑھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ APPLE ایپل، APPLE ایپل. یہ اس کو یاد کرا رہا ہے. کون؟ باپ. کس کو؟ اپنے بچے کو. میں نے اس باپ کو کہا کہ آپ اس کو پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ پڑھائیں نا. یہ ایپل جو ہے APPLE ایپل، یہ اسکول میں پڑھ چکا ہے، ہوم ورک میں لکھ چکا ہے، ٹیوشن میں پڑھ چکا ہے. ایپل کو اس نے کتنا ٹائم دیا ہوا ہے؟ 12 گھنٹے. 12 گھنٹے دیے ہوئے ہیں نا. تو وہ تو 12 گھنٹے ایپل کو دیتا ہے. آپ اس کو تجوید، قرات، کلمہ، نماز کا سبق یہ سنو، اس سے یہ سنو. اس کو میں نے سمجھایا. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کو دین سمجھائیں. اسوہ رسول اکرم ایک کتاب ہے، غور سے سنو. اسوہ رسول اکرم، یہ کتاب انگلش، عربی، پشتو، پنجابی، ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، انگلش میں بھی، عربی میں بھی. اسوہ رسول اکرم یاد کرو اس کتاب کو، اس کی تعلیم کراؤ گھر میں. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، شادی غمی، تیل، کپڑے، چلنا، پڑوسی کے حقوق، بچوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، ہر چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، رفتار، گفتار، چلنا پھرنا سب کچھ موجود ہے. کن کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر عبدالحی عارفی.
یہ کون ہے؟ حضرت تھانی صاحب کے اجل خلفاء میں سے ہیں، اور ان کے جانا تربیت یافتہ جسٹس تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ان کی تربیت میں تھے۔ اسی طرح ہمدرد والے حکیم سعید رحمہ اللہ وہ ان کی تربیت میں تھے۔ اسی طرح صدر ضیاء الحق صاحب وہ ان کے مرید تھے، کن کے؟ عبدالحی عارفی صاحب کے۔ اور حکیم ہمدرد والے حکیم سعید صاحب وہ ان کے مرید تھے۔ جسٹس مفتی تقی عثمانی صاحب ان کی تربیت میں رہے ہیں۔ اب ان کی تربیت والے لوگ کتنے بڑے بڑے دیکھو، اور کن کے خلیفہ ہیں؟ حضرت تھانوی صاحب کے۔ ان کی کتاب زبردست کتاب ہے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سینکڑوں افراد میں خود اس کتاب کی تعلیم کراتا ہوں۔ اس کتاب کے شروع میں ان کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اپنے قلم سے۔ یہ کتاب سارے مرد اور ساری عورتیں خرید لیں، آدھا صفحہ اس کتاب کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ بڑی اچھی کتاب ہے۔ تو بچوں کو ٹائم دیں۔ کھانے کے آداب میں آپ کو بتا رہا تھا، ہاتھ دھو لیں اور شروع میں پانی پی لیں، درمیان میں، آخر میں نہ پئیں، اور دائیں ہاتھ سے کھائیں، 3 انگلیوں سے کھائیں، اور انگلیاں سال میں نہ ڈبولیں، کراہت والے کام نہ کریں، سانس برتن میں نہ لیں، چھینک برتن میں یا پلیٹ میں نہ ماریں، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، جراثیم بھی آتے ہیں، اور اسی طرح لوگ بھی اس کو اچھا محسوس نہیں کرتے ہیں۔ تو شروع میں ہاتھ دھوئیں تو نہ خشک کریں، آخر میں دھو لیں، خشک کر لیں، اور ایک حصہ کھانے کے لیے معدے کا، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ سانس کے لیے۔ یہ نہیں کہ بہت زیادہ کھا لیا، معدے کی خرابی آتی ہے۔ اور کھانے 2 سنت ہیں، بس 2 کھانے سنت ہیں، چاش کے ٹائم اور مغرب کے بعد۔ یہ ہم جو 5 ٹائم کھاتے ہیں، معدے خراب ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ اور ایک کھانا بناؤ گھر پر، 3-4 کھانے، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے۔ جائز تو ہے، کوئی مانعت نہیں ہے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اعلیٰ کھانے جائز ہیں، لیکن اعلیٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں تیل میں اور گھی میں خوب پکا لو، خوب مرچیاں ڈالو، اس کو اعلیٰ نہیں کہتے ہیں، یہ اعلیٰ نہیں ہے، نقصان دہ ہے یہ۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں، اور دسترخوان بچھائیں، زمین پر بیٹھ کر کھائیں تب بھی ٹھیک ہے۔ کرسی پر بیٹھنے کو بعض لوگ بہتر نہیں جانتے ہیں۔ پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرسی پر بیٹھے ہیں، فجلس علی کرسین، مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر بیٹھے۔ کرسی اور میز پر کھانا کھائیں جائز ہے، زمین پر کھائیں یہ سنت ہے۔ تو بیٹھنے کے 3 طریقے ہیں، چوکلا نہ مارا جائے، کھانے کے لیے اگر چوکلا مار کے کھائیں تو جائز تو ہے۔ 3 آداب ہے، امام نووی رحمۃ اللہ نے 3 آداب لکھے ہیں۔ اتحیات شکل میں بیٹھ جائیں، یا دونوں پیر اٹھا لیں، یا ایک پیر بچھا لیں، اس کے اوپر بیٹھ جائیں، دوسرا پیر کھڑا کر دیں، یہ 3 طریقے ہیں۔ تو کھانا اس طریقے سے کھائیں، بسم اللہ پڑھ لیں، آخر میں الحمدللہ پڑھ لیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں اور اپنی طرف سے کھائیں۔ اگر فروٹ ہو تو ہر طرف سے کھا سکتے ہو۔ پینے کے آداب بیٹھ کر کھائیں، دیکھ کر کھائیں۔ پینے کے آداب بیٹھ کر پئیں اور دیکھ کر پئیں، بیٹھ کر پئیں، دیکھ کر پئیں، اور 3 سانسوں سے پئیں، 1 سانس سے نہیں، 3 سانسوں سے پئیں۔ اور گرم کھانا پینا یہ مکروہ ہے، بہتر نہیں ہے۔ تو ان آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ راستے پر چلتے ہوئے کھانا یہ درست نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ بیٹھ کر برگر بیٹھ کے کھاؤ، بوتل بیٹھ کے پیو، شرماؤ مت، دین پر شرمانا نہیں ہے۔ آخر میں قصہ سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی بادشاہ کے دربار میں گئے تھے، روم اور فارس کا بادشاہ، تو اس سے لقمہ گر گیا تو اس نے لقمہ اٹھا لیا۔ شرعی مسئلہ اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا لو، اگر اس کے ساتھ صاف چیزیں لگی ہیں، دسترخوان پر گرا ہے، کھا لو۔ اس نے جب اٹھایا تو ساتھ نے کوہنی ماری اور کہا کیا کر رہے ہو، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی آؤٹ آف فیشن کام کر رہے ہو، فیشنیبل کام تو یہ نہیں ہے لقمہ اٹھا کے کھانا۔ اس نے کوہنی ماری اور آہستہ کہا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، بھائی کیا کر رہے ہو، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اس نے چیخ ماری صحابی نے، اترک سنت حبیبی لہذا الحمقا، میں نے بیوقوفوں کے لیے پاک پیغمبر کی سنت کو چھوڑوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، مفتی محمد اسماعیل طورو صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ پروگرام ہمارا ہوتا ہے شریعت آسان ہے،
اسے اپنے لیے مشکل نہ بنائیں. کچھ سوالات کے ساتھ میں حاضر ہوں. طاہر صاحب سے کہوں گا کہ ٹیلی فون نمبر جو ہے مفتی صاحب کی اور وہ دوبارہ پھر بتا دیجیے گا تاکہ اگر وہ لوگ جو ہیں کچھ سوالات لکھوانا چاہیں تب بھی لکھوا سکتے ہیں, اور مفتی صاحب کا اپنا سیل نمبر جو ہے اس کے اوپر ٹیکسٹ کر کے بھی جو ہے ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں. بالکل جی, میں نمبر لکھوانا چاہوں گا سامعین. 11151051111510 اس کے بعد ایکسٹینشن 278 278 یہ آپ کو ڈائل کرنی ہے, یا پھر ڈائریکٹ ہمارا نمبر ہے 051254608 2546081. جو لوگ موبائل سے ڈائل کریں گے انہیں 051254608 ڈائل کرنا پڑے گا تاکہ آپ اپنے سوال ہمیں ریکارڈ کروا سکیں. اس وقت جو سوال میرے سامنے ہے جی, زرار احمد پوچھتے ہیں راولپنڈی سے کہ پرندوں اور جانوروں کا شکار کرنا کن حالات میں جائز ہے, اور پرندوں کے شکار کے کون سا طریقہ بہتر ہے, اور اکثر لوگ جو رات کے وقت شکار کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے. اور پھر ایک سوال ان کا یہ بھی ہے کہ مچھلی کا شکار کیا بارود سے کرنا جائز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکار کا ذکر تو قرآن میں ہے, اور شکاری کتے کا تذکرہ پاک رب نے کلام میں فرمایا ہے. رات کو شکار کرو یا دن کو, دونوں ٹھیک ہے, لیکن رات کو نقصان یہ ہے کہ کسی کو گولی لگ سکتی ہے, کسی کا نقصان ہو سکتا ہے, غلط گولی لگ سکتی ہے, لہذا اس کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے. جائز تو ہے, تو پرندوں کا شکار تب بھی جائز ہے اور جانوروں کا شکار تب بھی جائز ہے, لیکن اگر بندوق سے آپ ماریں تو پھر اس کو ذبح کرنا لازم ہے. اگر بندوق سے آپ نے جانور یا پرندے کو مار لیا اور وہ مر گیا تو وہ مردار ہے, جب تک اس کو ذبح نہ کرو. ذبح کر لو کب؟ جب اس میں رمق اور سانس موجود ہو تو تب وہ حلال ہے, ورنہ اگر بندوق سے فوراً وہ جانور مر گیا تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے. اسی طرح خرگوش کا شکار, حلال جانوروں کا شکار, ہرن کا شکار, پرندوں کا شکار, یہ تو باقاعدہ پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ کرتے تھے. اس طرح مچھلی کا شکار کسی بھی طریقے سے کر لو ٹھیک ہے. جہاں تک بعض لوگ بجلی سے شکار کرتے ہیں اور کونڈے ڈال لیتے ہیں بڑی بڑی تاروں میں, جو حکومتی تار ہوتے ہیں, اور اس سے شکار کرتے ہیں کرنٹ سے, یہ مکروہ ہے. دو وجہ سے مکروہ ہے, ایک تو حرام کی بجلی ہے, اور ایک بچوں کو بھی نقصان ہو جاتا ہے. وہ مفت میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا یہ مچھلیوں کے مر جاتے ہیں. یا بارود سے جو کرتے ہیں تو یہ مکروہ ہے, بہتر نہیں ہے بارود والا. اور وہ جو چوری کی بجلی سے کرنٹ لگاتے ہیں وہ تو پکا حرام ہے, ناجائز ہے. بہرحال پرندوں کا اور جانوروں کا, حلال جانوروں کا شکار اسلام میں جائز ہے, صحابہ نے کیا ہے. راشد بھائی پوچھتے ہیں جی راولپنڈی سے کہ زیادہ عمر کا آدمی ہو تو وہ آپ سے یا کون سے ادارے سے اپنی تجوید مفت ٹھیک کرا سکتا ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو کہا ابھی کہ ہم جون جولائی میں ایک کورس کراتے ہیں, تو یہ تقریباً 12-13 سال سے ہمارا ایک کورس چالو ہے. 6 افراد سے ہم نے شروع کیا تھا اور 136-37 مقامات پر یہ کورس ہوتا ہے. 4,500 افراد نے شرکت کی ہے. ہمارے ہاں نکاح بھی مفت ہے, فتویٰ بھی مفت ہے, دم بھی مفت ہے, اور کورس بھی مفت ہے. مفتی صاحب ہے نا جی, یہ مفتی صاحب کا جی راشد صاحب, مفتی صاحب کا آپ نے مفت پیکج جو ہے وہ سن لیا. مفت پیکیجز ہیں ہمارے, تو آپ اس طرح کریں کہ نکاح کے پیسے بھی آپ سے نہیں لیں گے, دم کے بھی. اور یہ کورس جون جولائی میں ہمیشہ ہوتا ہے, مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے. مردوں کے لیے الگ کلاسز, عورتوں کے لیے الگ کلاسز. عورتوں کو عالمات پڑھاتی ہیں. تو اس کورس میں آپ اپنے بڑوں کو, چھوٹوں کو, میں تو یہ کہتا ہوں کہ 10 سال سے لے کر 120 سال تک کی عمر تک افراد اس میں شرکت کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. محمد سراج بھائی ہیں جی راولپنڈی سے پوچھتے ہیں کہ رب کا ذکر اور درود شریف کیا وضو کی حالت میں کرنا ضروری ہے یا بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں؟ تمام فقہا کا اجماع ہے کہ قرآن بغیر وضو کے حفظ آپ پڑھ سکتے ہیں. تمام فقہا کا, ائمہ 4 کا اجماع ہے کہ قرآن بغیر وضو کے ہاتھ میں نہ لے کر حفظ آپ پڑھ سکتے ہیں. مثلا کسی کو سورہ یاسین یاد ہے اور بے وضو اور وہ پڑھ لے تو جائز ہے. تو درود شریف اور اللہ کا ذکر کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل جائز ہے. جی اوکے. تو یہ طاہرہ بہن ہے راولپنڈی سے پوچھتی ہیں جی کہ شادی کرنے کے لیے اسلام کی روشنی میں بنیادی شرائط اور طریقہ کیا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں جہیز دینا اور رسم و رواج جو ہے بہت ضروری ہو گیا ہے؟ بہرحال آپ نے جو سوال کیا اس پر تو کتاب لکھنے کی ضرورت ہے یا 3 گھنٹے تقریر کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال مختصراً یہ ہے کہ یہ جو جہیز ہے بعض لوگ اس کے مخالف ہیں.
لوگ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے خود فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے جہیز خرید لیا، لہٰذا عورت کے لیے جو ہم جہیز خریدتے اور اس کو دیتے ہیں غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بچی جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پالا تھا اور بڑا کیا، وہ بڑی ہو گئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، باقاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہیز دیا تھا، جہازہا۔ جہیز اپنی طاقت کے مطابق دینا جائز ہے، لیکن یہ جو مروج جہیز ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے اور یہ بھی ہونا چاہیے، یہ ہندوانہ رسم ہے اور یہ خلاف شریعت ہے اور اس کی حوصلہ شک نہیں ہونا چاہیے اور یہ غلط ہے۔ باقی جہاں تک نکاح مسجد میں کر لو، یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے، اور لڑکی کو گھر میں لانے سے پہلے نکاح کر لو، لڑکی کے قریب جو مسجد ہے اس میں کرو یا اس کے گھر کے بیٹھک میں کرو تو یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح مہندی جو کرتے ہیں غلط ہے، اور اس طرح بہت ساری رسمیں ہیں، یہ غلط ہے۔ بچی کو لے آؤ، پھر اس کے بعد میاں بیوی ملاقات کر لیں، تو ملاقات کے بعد جو کھانا ہوتا ہے وہ ولیمہ ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے، سنت ہے، تو اپنی طاقت کے مطابق وہ ولیمہ کر لو۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے شر الولیمہ، شریر ولیمہ وہ ہے یدعى لها الاغنیاء ويترك الفقراء، کہ غریبوں کو چھوڑ دیا جائے اور امیروں کو لے لیا جائے، تو ولیمہ کر لو اپنی طاقت کے مطابق، یہ اسلام میں جائز ہے، یہی طریقہ ہے۔ باقی اس کے لیے بہترین کتاب تحفہ خواتین مفتی عاشق الہی، تحفہ خواتین مفتی عاشق الہی، وہ خرید لو۔ ہم نے 3 اشتہارات بنائے ہوئے ہیں، نکاح شریعت کی نظر میں، اور اسی طرح نکاح کے 100 مسائل اور میاں بیوی کا تعلق، یہ 3 ہمارے اشتہارات ہیں، تفصیلی تقریباً 6 صفحات پر، تو اب میسج کر لو اپنا پتہ میرے موبائل پر، میں آپ کو مفت یہ تمام چیزیں بھیج دوں گا۔ احمد خان بھائی راولپنڈی سے پوچھتے ہیں جی، جس طرح گاڑی کی انشورنس ہوتی ہے اسی طرح کیا انسان بھی اپنی انشورنس کروا سکتا ہے؟ انشورنس چاہے پراپرٹی کی ہو یا گاڑی کی ہو یا لائف انشورنس ہو، یہ حرام اور ناجائز ہے اور یہ گناہ ہے، اور اس میں تمام علماء کا مطلب یہ ہے کہ اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ آج کل جو اسلامک انشورنس تکافل کی نیت سے، تکافل کے نام سے نکلا ہے، تو یہ گناہ بہتر ہے، گناہ بہتر ہے، تو اس سے اگر اپنی گاڑی کو یا لائف کو، گاڑی کو یا پراپرٹی کو انشورڈ کیا جائے تو اس کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جو عام انشورنس کمپنیاں ہیں شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ ابو حمزہ بھائی پوچھتے ہیں کہ جی حدیث سے 2 کلمے ثابت ہیں جبکہ تیسرے کلمے کا ذکر نہیں، کیا 6 کلمے ان کے بارے میں بتا دیں؟ بھائی آپ کی یہ بات درست نہیں ہے، 4 کلموں کا ذکر باقاعدہ حدیث میں موجود ہے، 4 کلموں کا، پہلا بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی۔ میری کتاب مختصر نصاب میں اس کی تفصیل سے دلائل موجود ہیں۔ 5واں اور 6واں کلمہ جو ہے اس کا ذکر قرآن و حدیث میں صراحتاً موجود نہیں ہے۔ اگر کسی کو پہلا دوسرا کلمہ بھی یاد ہو وہ پکا مومن ہے۔ 6 کلمے پورے یاد کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، بلکہ یہ بہتر ہے۔ 5 اور 6واں کلمہ جو ہے وہ ذکر ہے، ذکر کے طور پر، اس میں یہی بات ہے کہ یا اللہ بدعت سے بچوں گا، شرک سے بچوں گا، اور توحید پر چلوں گا، سنت پر چلوں گا، غیبت سے بچوں گا، اور بہتان سے بچوں گا، تو یہ اچھی اچھی بات ہے جو قرآن حدیث میں ہے، لیکن 5واں اور 6واں کلمہ یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ 4 کلمے باقاعدہ قرآن حدیث میں اس کے دلائل موجود ہیں، میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیے ہیں۔ نعمت خان بھائی پوچھتے ہیں جی کہ اسلام میں داڑھی کا کیا مقام ہے، اور یہ لفظ کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے کان میں اذان، نکاح، جنازہ اور نماز، اس کو ہم نے اسلام سمجھ لیا۔ مطلب یہ ہے کہ عقائد بھی ٹھیک کرو، توحید و سنت والے، اور شرک و بدعت سے پاک، اور عبادت بھی ٹھیک کرو، معاشرت بھی ٹھیک کرو، معیشت بھی ٹھیک کرو، اخلاق بھی ٹھیک کرو، سیاست و حکومت، خلافت و شورا، یہ بھی ٹھیک کرو، یہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ داڑھی رکھنا 4 ائمہ کا اتفاق ہے کہ یہ واجب ہے، اور اس میں کسی عالم کا پوری دنیا میں اختلاف نہیں ہے، اور یہ 1 مشت جو ہے واجب ہے اور 1 مشت کے بعد مستحب ہے، تو یہ واجب ہے، اور اس پر تفصیلی دلائل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔